ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم۔ آج یوم آزادی کے موقع پر اقرا پرائمری اسکول کے اندر مہمانوں کی حاضری سے دل بہت خوش ہے اور مسرت کے نغمے ہر جگہ گائے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر میں حضرت مولانا قاری وسیع اختر صاحب منیری دامت برکاتہم العالیہ کا، مولانا یوسف صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ کا، اسی طرح دیگر تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہماری اسکول کے اسٹاف کے تمام ٹیچرز، پرنسپل صاحبان اور تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ پروگرام تیار کیا، اور ان تمام والیاں کا بھی استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ناظم جلسہ کو کہ وہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور اس موقع پر ہم یاد کرتے ہیں اپنے اس اسکول کے بانی جناب حاجی ابراہیم داؤجی صاحب کو کہ وہ ہر موقع پر اس طرح کے تقریب پر اور اس طرح کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ بازو میں جلوہ فروز ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں۔ آج بیرون ملک میں وہ اپنے سفر پر ہیں اور ان کی غیر حاضری کو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور وطن واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب بہت مختصر سے وقت میں ملک ہندوستان میں آج جو ایک بات چلائی جا رہی ہے کہ تم اپنی وفاداری کا ثبوت دیجیے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے لکھنؤ میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا، اور اس وقت پورے عالم میں ایک کوہرام برپا تھا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ہندوستان کے ایک معتبر ترین انسان تھے، بلکہ عالم عرب سے لے کر یورپ کے ممالک تک ان کی حق پرستی کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو پورے عالم کا اور میڈیا کا ہماری حکومت پر پریشر پڑا، لیکن مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ملک کی وفاداری کے بارے میں، تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملے کہے تھے کہ ہمیں اپنی وفاداری کے لیے کسی دلیل اور کسی پروف اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہماری تاریخ اور ہماری ہسٹری شاہد ہے، ہمارا پورا اتہاس گواہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 میں جب جنگ لڑی گئی تھی تو اس جنگ کی قیادت دیوبند کے علماء نے کی تھی، اور مسلمانوں کو اس کا بڑا سخت ترین خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ اس کے بعد 1920 اور 1921 میں جب ہمارے اس ملک کی کانگریس حکومت، جو کانگریس پارٹی حکومت نہیں بلکہ کانگریس پارٹی تھی، وہ اس وقت انگریز اور برطانیہ حکومت سے اپنے حقوق طلبی کی بھیک مانگنا چاہ رہی تھی۔ اس وقت جمعیت علماء ہند، اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو پھر دوبارہ زندہ کر دے، ہمارے علماء نے اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے منصوبہ قائم کیا اور ایک قرارداد پاس کی، اور اس وقت کے جید ترین علماء، تمام مسلک کے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ گئے
اور 500 علماء کی دستخط اس بات پر ہوئی کہ نان کوپریشن موومنٹ چلائی جائے. مطلب ہوتی ہے کہ سیول بغاوت. ہمیں اب اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. ہمیں اس ملک کی کوئی سرکاری ملازمت کو اختیار نہیں کرنا ہے اور اس حکومت کی کسی بھی بات کو ہمیں تسلیم نہیں کرنا ہے. نان کوپریشن تحریک کہتے ہیں اس کو. مطلب ان کی عدم موافقت، عدم موالات. اب آپ بتائیے کہ جس وقت ہمارے ملک کے بڑے بڑے رہنما حقوق طلبی کی بھیک مانگ رہے تھے، اس وقت جمعیت علماء ہند نے اور علماء کی تنظیم اور تحریک نے دیش سے انگریزوں کو بھگانے کا منصوبہ بنایا اور اس وقت کانگریس کے لیڈران اس پر آنے کو تیار نہیں تھے. پھر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محرک تھے جنہوں نے محنت کی. اس کے بعد جا کر ہمارے یہ لیڈران اس بات پر آئے کہ اس ملک سے انگریزوں کو بھگانا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس ملک کے آزادی کے لیے لال بہادر شاستری نے جب فوج اپنی ہندوستانی سپاہیوں کی فوج بنانی چاہیے تو اس وقت انہوں نے ایک آواز لگائی کہ ہمارے اس ملک کے اندر برطانیہ حکومت کے پاس گن ہے، توپ ہے، ٹینک ہے اور ہر طرح کے جدید اسلحے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستانی سپاہیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے چندہ کیا اور چندہ کرنے کے لیے وہ رنگون گئے. اور رنگون میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان کے گجرات کے میمن فیملی تھی اور ان کے درمیان چندہ ہوا تو تقریباً ہمارے گجراتی اور انڈیا کے لوگوں نے رنگون سے تقریباً 6 کروڑ روپے دیے تھے. اور اس وقت حبیب اللہ یوسف مار فانی یہ ہمارے گجرات کے میمن تاجر تھے، صرف انہوں نے اکیلے نے 1.5 کروڑ روپیہ دیا تھا. اس زمانے کے 1.5 کروڑ روپیہ، اس زمانے میں 1.5 کروڑ روپیہ. اب سمجھے کہ کیا بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور جب ملک آزاد بھی ہو گیا 1965 میں ہمارا یہ ملک پھر جو ہے معاشی بحران کا شکار ہو گیا تھا. یعنی فائنینشل پرابلمز اور مشکلات سے گزر رہا تھا. اس وقت میر عثمان جو نواب دکن تھے انہوں نے 5000 کلو سونا ہندوستان کی حکومت کو دیا تھا. کتنا؟ 5000 کلو سونا اس ہندوستان کی حکومت کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارا سونا لے لو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میر صاحب کے پاس جتنا سونا تھا وہ سونا صندوقوں میں رکھا ہوا تھا جس کو ہم بکسا پیٹی کہتے ہیں، اس کے اندر رکھا ہوا تھا. تو نواب صاحب نے کہا کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کو پھر واپس اپنے قدم پہ لانے کے لیے، ترقی پر لانے کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے. کہا ہماری یہ تمام صندوق جس کے اندر جو سونے سے بھرے ہوئے صندوق ہے وہ آپ لے جاؤ. لیکن ایک بات ہماری بات مان لیں کہ جن صندوقوں کے اندر آپ نے یہ سونے رکھے ہوئے وہ صندوق بھی سونے کے تھے لیکن وہ ہمارے باپ داداؤں کی نشانی ہے، صرف وہ صندوق واپس کر دینا ورنہ سارا سونا آپ لے لو. تو انہوں نے بھی اپنا سارا سونا دے دیا. یہاں تک کہ نواب صاحب کی گھر کی خواتین نے اپنے گلوں سے، اپنے کان اور ناک سے، اپنے بدن سے بھی زیورات اتار کر اس ملک ہندوستان کو دیا. کیا آپ سند مانگو گے ہم سے؟ اس ملک کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. کیسا مذاق ہوگا ہم سے. تو خیر ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کو ہم اس سے پہلے بھی آزاد کرا چکے تھے. اب بھی اس ملک کے اندر بہت سی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، پرابلمز ہے اور اس ملک کو ان تمام تکلیفوں سے باہر نکالنا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امت محمدیہ کے جیالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور یہ فرزندان اسلام پھر سے کھڑے ہوں گے اپنی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ملک کے تمام ملازمت کے شعبوں پر، ملک کے تمام دفاتر میں پہنچ کر الحمدللہ پورے نظام کو سنبھالیں گے اور اس ملک کو پھر سے ایک نئی سمت، ایک نئی روح اور ایک نیا پروان چڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے اس اسکول کو قبول فرمائے. ہمارے اس اسکول کے اندر ماشاءاللہ
جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ داؤجی صاحب بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ اسکول کی بنیاد اور قیام کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سب جگہ پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمارے بچے اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں دو طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ تو کفریہ ماحول ہوتا ہے کہ بچوں کو وندے ماترم کرایا جائے گا، سوریہ نمسکار کرایا جائے گا، ان کو پراتھنا کرائی جائے گی، ان کو جو ہے وید کے شلوک بلوائے جائیں گے، یا تو پھر فسق و فجور اور ناچ گانا اور خدا بیزاری، دین بیزاری، اسلام بیزاری کا ماحول ہوگا۔ اور آج فنکشن کے نام پر، جشن کے نام پر کیا انسان جانور بن جائے گا، حیوان بن جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، صاف ستھری، مقدس اور مبارک شریعت کو بھول جائے گا؟ تو اس کے لیے ہماری اسکول قائم کی گئی کہ نہ ہمیں اپنے دین کا سودا کرنا ہے، نہ ہمیں اپنے اسلامی احکام کا سودا کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس ملک کے اندر اپنے مسلمان بچوں کو اسلامی اقدار کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ ہمیں عصری علوم بھی پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اس اسکول کا قیام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے۔